سارا دن وہ اپنے اس نئے ٹھکانے کو اپنی ضرورت، سوچ اور بساط کے مطابق ٹھیک ٹھاک کرتے رہے۔ لیپا پوچھی چنائی کر کے ایک کونے میں آگ کی بھٹی بنائی، پتھروں کو جما کر اوپر دودھ کش اٹھایا، زمین کو ہموار کر کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا فرش تیار کر دیا، اپنے کاروان سے آہن گری کا متعلقہ سامان اتار کر مناسب جگہوں پہ رکھا، پھر باورچی خانے میں موجود کھانے پینے کے سامان سے ہلکا پھلکا کھانا تیار کیا، بیل کو چارہ ڈالا، اور رات ابھی ایسی گہری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ تھکن سے چور فرش پر نرم نرم گھاس کے بچھونے پہ ڈھہ سے گئے۔ کثیر علی تو کمر ٹکاتے ہی ٹکی ہو گیا تھا، لیکن احمد دینار، اس کا جسم تو شاید آرام پکڑ گیا ہو، مگر دل و دماغ اور ستارہ سی تابندہ آنکھیں جاگ رہی تھیں، جیسے ان کے دھڑکنے، کھلنے اور جاگنے کا سماں اب لگا ہو۔ یہ خوابگاہ بھی بستی کی دیگر گھر گھروندوں کی طرح قبہ نما تھی۔ پرانے ہسپانیہ میں بھی ایسی قبہ نما آماجگاہیں اکثر نظر آتی تھیں۔ اب بھی یہ انداز تعمیر بلوچستان، ایران کے مضافات اور بصرہ، سکندریہ کے نواح اور ترکی کے سرحدی علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرز تعمیر میں چھت پہ لکڑی، لوہے یا سیمنٹ کے شتیر نہیں ڈالے جاتے، بلکہ مسجد کی گنبد کی طرح گولائی میں اینٹ پہ اینٹ یا پتھر پہ پتھر بڑھاتے ہوئے گول اٹھی ہوئی قبہ نما چھت تیار کر دی جاتی ہے۔ یہ چھت انتہائی مضبوط اور گرم و سرد آب و ہوا میں معتدل رہنے والی ہوتی ہے اور نہ ہی موسموں کے اثرات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ کمرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ احمد دینار کے عین اوپر گنبد چھت تھی، جس کے اندر مدھم سے نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ دیوار کے طاق پہ روغن زیتون سے روشن چراغ کی اتری ہوئی لو جب قریب سمندر کی چنچل ہوا کے کسی شریر جھونکے سے کپ کپا سی اٹھتی، تو پھر جیسے کمرے کے اندر سوئے جاگے سایوں اور دھندلکوں کے سارے سائبان پھڑ پھڑانے لگتے۔ در و دیوار پہ لرزہ اور چوبی ستون کا سایہ کسی ڈگمگاتے ہوئے مستول کی مانند ڈاواں ڈول ہونے لگتا۔ اس کے سر کے نیچے ہلکی ہلکی سی بھینی بھینی مہک والی خواب آور شامی گھاس کا تکیا تھا، جس پہ صرف سر ٹکانے اور چند ایک ہموار سے سانسیں لینے کی شرط ہوتی ہے۔ لیٹنے والا لمحوں میں نیند کی پرکیف اور پرسکون وادیوں میں اتر جاتا ہے، مگر یہاں تو احمد دینار کھلے میخانوں سی آنکھیں کھولے، کانپتے لرزتے اور جھکولے کھاتے ہوئے سایوں کا تماشا دیکھنے میں مگن تھا۔ مکان خالی ہو تو جن بھوت آ جاتے ہیں، پیٹ خالی ہو تو انسان دین، دنیا، اخلاق، قانون، حرام حلال، اچھائی برائی سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ دل و دماغ خالی ہو تو شیطان آب اسرام کرتا ہے، اور جب کوئی انسان نیند سے خالی خالی آنکھیں لیے ہوئے دکھائی دے تو جان لینا چاہیے کہ وہ کسی کے انتظار میں ہے یا پھر کسی پیار بیوپار میں ہے۔ اسے اپنی اس موجودہ کیفیت کا صحیح اندازہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تو اس قبیل کا بندہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے سارے عاشق یا اس راستے کے راہی فطرتاً بڑے شرمیلے، شریف الطبع، بہادر، جفاکش اور بھولے بھالے واقع ہوئے ہیں۔ پیار و یار، ہجر و وصال کی لذتوں اور عہد و پیمان کی بندشوں سے بہت دور، مگر کیا کہیے کہ یہی لوگ دنیائے عشق میں بڑی بڑی داستانیں چھوڑ گئے۔ بادشاہ، شہزادے، ولی عہد، امیر، وزیر، سلاطین اس وادی عہد و وفا میں اترتے ہی رہے ہیں، لیکن غلاموں، اسیروں، جنگجوؤں، ہنرمندوں اور معاش کشوں اور خانہ زاد پروردوں میں بھی بڑے بڑے عشق دانے یکتا و یافت ہوئے، یعنی آنکھ اور دل لڑنے اور ٹھکنے سے پہلے ذات پات، اوقات اور آغاز انجام نہیں دیکھے جاتے، بس اپنے آپ ہر چیز سے بے نیاز و بے لحاظ یہ کام ہو جاتا ہے۔ بھوک نہ دیکھے سال نہ تو عشق نہ تکے ذات والی بات ہوتی ہے۔ یہ احمد دینار بھی صبح جب سے وہ ماہ رو ملی تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں اور خیالوں سے ہٹا نہیں سکا تھا۔ جو ہی اس پری جمال کا تصور ذرا دھندلا پڑتا، وہ پھر کرید کرید کے اس کے روشن اور ملکوتی حسن کو اپنے دماغ میں اجال لیتا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خوش خصال اسی کے جسم و جان کا ایک اٹوٹ انگ رہی ہو، اس سے کوئی ایسا راہ و ربط ہے جو آپس میں مشترک ہو۔ اس کو دیکھنے سے پہلے وہ جو بھی تھا، مگر اب یہ عالم تھا کہ نہیں، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، نیند نہ سکون، بھوک نہ پیاس، آرام نہ چین،
جیسے سب کچھ بے معنی اور بیکار سے ہو کر رہ گئے ہوں۔ جب انسان خود لذتی کا عادی یا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی خارجی ذات کے حوالے سے کوئی بھی راحت و لذت مزہ نہیں دیتی، خواہ وہ خود لذتی جنسی جسمانی ہو یا بطونی اور روحانی ہو، کسی اندرونی چوٹ کی ہو یا کسی ٹوٹے ہوئے سنگوٹ کی ہو، کسی کی یاد یا کسی گلا گھونٹی ہوئی فریاد کی ہو۔ خیالی پلاؤ پکانا، احمقوں کی جنت کی سیر، شیخ چلی کے خواب، بے ثمر خواہشوں آرزوؤں کے گلزار کھلانا اور دشمنوں مخالفوں دولت مندوں کو تہہ تیغ کرنا، انہیں اپنے تلوے چاٹتے ہوئے دیکھنا، اس قسم کی تمام خود لذتیاں عاشقوں، بے روزگاروں، بے ہمت و جرت، بے وسائل، جنسی اور نفسیاتی مریضوں، ملنگوں، نام نہاد صوفیوں، نشیوں کو بڑا شاد کام رکھتی ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، انسان خود بخود ہنستا مسکراتا، منہ بسوڑتا، لپکتا جھپکتا رہتا ہے۔ یہ مقدور نہ ہو تو پھر کسی بھی سامنے والی چیز کو نشانہ بنا کر تاڑتا رہتا ہے، بظاہر بے حس و حرکت، مگر اس کے اندر مارکا آرائی جاری رہتی ہے جو عملاً نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ خیالوں اور تصور میں کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے۔ یہی خود لذتی کہلاتی ہے، جس کے ڈانڈے آگے بڑھ کر خود پسندی یعنی نرگسیت سے جا ملتے ہیں۔ نئی جگہ، نیا قیام، نئی لذت، نیا تجربہ۔ وہ بھول ہی گیا کہ ابھی کچھ روز پہلے اس کے ماں باپ یہ کے بعد دیگرے اسے چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اس نے کسی بے چارگی اور قسم پسری کے کیسے کیسے شب و روز بسر کیے، درختوں کے پتے اور کھیتوں کی گھاس ڈنٹل کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی، مگر کیا کہیے کہ اس پریوش کے حسن جہاں سوز نے اس چشم زدن میں ان تمام تلخیوں اور اعصاب شکن محرومیوں کے احساس سے بیگانہ کر دیا تھا، جنہیں وہ عام حالات میں شاید مدتوں فراموش نہ کر پاتا۔ جانیے کہ یہ اعجاز آنکھ لڑنے اور دل کے بھڑکنے کا ہی تو ہو سکتا ہے۔ کروٹیں بدل بدل وہ ہار چکا تھا۔ بائیں جانب کثیر علی گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ فوری کروٹ بدل لیتا۔ دائیں جانب شاید سمندر تھا، ہلکی ہلکی خنک ہوا اس کے گال تھپ تھپانے لگی، شاید باہر چاند بھی اوپر اٹھایا تھا۔ نرم نرم چاندنی کا احساس ہوتے ہی وہ سہل سا کھڑکی کے پاس اٹھایا۔ اد کھلی کھڑکی پوری کھول کے اب وہ باہر صحن میں کھلی ہوئی چاندنی کا نظارہ کرنے لگا۔ سمندری کونجوں کی ڈار عین اس کے سر کے اوپر سے پرواز کرتی ہوئی شاید سمندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہولے سے دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں نکل آیا تھا۔ دور کھڑے جگالی کرتے ہوئے بیل نے اس کی آمد کو محسوس کرتے ہوئے ہولے سے ہنکارا بھرتے ہوئے اسے سلام پیش کیا اور اپنی گردن میں پڑی ہوئی کانسی کی گھنٹیوں سے ہلکا سا جل ترنگ بجا کر اسے اس وقت باہر صحن میں نکلنے پہ شادیانہ بجایا تو احمد دینار مسکراتے ہوئے اس کے تھان پہ آ لگا، منہ سے پچکارتے ہوئے پیار سے اس کے کوہان کو سہلانے لگا۔ کھلے صاف آسمان پہ تیرتے ہوئے روئی گالوں جیسے ابر پارے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ گو یہ جگہ بستی سے خاصی ہٹ کر تھی، لیکن چاندنی کے ملجگے اجالے میں وہ کافی دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پہ بنے ہوئے کشادہ اور خوش نظر مکانات، باغیچے، مویشی باڑے، کھیت کھلواڑے، ذخیرہ کوٹھڑیاں، صاف ستھرے راستے۔ دور سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی نمائشی مثالی گاؤں، بستی یا پھر کسی خوابوں کی سرزمین کی جانب آ نکلا ہو، جہاں سکون ہی سکون ہے، طمانینت اور انبساط کا دورہ دورہ ہے، جہاں قدرت، فطرت، اخلاق و محبت اور شرافت و انسانیت کی بنیادی بہبود و برکات کی خوشبوؤں کی حکمرانی ہے۔ زمین کے دفینے، آسمان کے نگینے اور سمندر کے خزینے یہاں کے مکینوں پہ مہربان ہیں۔ وہ یہی کچھ سوچتا، محسوس کرتا اور دیکھتا ہوا صحن سے باہر نکل آیا۔ سوئی ہوئی زمین، اونگتے ہوئے آسمان اور جاگتے ہوئے سمندر، تینوں کی ملی جلی مہکاروں نے اسے بے خود سا کر دیا تھا۔ یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے یا ان شب خیزوں اور شب پیماؤں سے جو بیدار ہی رات کو ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان راستوں پہ نکلتے ہیں جہاں اندھیرے، خاموشیاں، ویرانیاں، تنہائیاں، حادثات، اسرار، سماوی اور افلاکی خیر و شر کی قوتیں، نساچر، شب رویں، بھوت پریت، جنات، حشرات الارض اور آفات الافلاق
قدم قدم ان کے منتظر اور نظر نظر ان کے مقابل ہوتے ہیں۔ راتوں کو جاگنے اور مصروف عمل رہنے والے چوکیدار، روگی، کتے، درویش اور عابد، شب زندہ دار کے پاس اندیشہ ہائے سود و زیاں، ظاہر و پنہاں، حال و جال اور توضیح زمین و آسمان کا کوئی تکلف اور تردد نہیں ہوتا۔ ان کے قریب کوئی چیز نہیں آتی اور یہ ہر چیز کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو زمین و آسمان کی وہ چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو اور کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ استثناء کے ساتھ اسے یوں لگا گویا وہ اس بھری بستی میں اکیلا ہی اس سمے جاگ رہا ہو، باقی تمام سوئے ہوئے ہوں۔ کوئی پرندہ، جگنو، مچھر، مکھی، یہاں تک کہ کوئی کتا بلی تک اسے راہ راستے میں دکھائی نہ دیے، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ وہ کس راہ پہ آ لگا ہے۔ بس وہ ایک نیند میں چلنے والے مریض کے مانند منہ اٹھائے ہوئے اس راستے پہ ہو لیا جو اس کے گھر کے سامنے کسی نامعلوم جانب کھلا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کہیں سمندر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ سمندر کی شوریدہ موجوں کا شور، ہوا اور فضا میں سمندر کی مخصوص خوشبو، نمی اور تازگی نے اسے ہلکا سا بیدار کر دیا۔ اب آگے کچھ چڑھائی سی آ گئی۔ راستہ کشادہ مگر پتھریلا سا تھا۔ ایک مکمل موڑ کاٹ کر جب وہ اوپر ایک بڑے سے سرسبز میدان میں نکل آیا تو چاند عین اس کے ماتھے کے سامنے جگمگا رہا تھا، اور بہت پرے نیچے پرہیبت گہرا سبز مائل سمندر قالین کی مانند بچھا ہوا تھا۔ ابھی وہ منظر سے آنکھ بھی نہ اٹھا پایا تھا کہ کڑکتی بجلی کے لپکتے کوندے کے مانند ایک عظیم الجثہ تازی گھوڑا خوفناک آواز میں ہنہناتا ہوا اس کے سامنے آ لف ہوا۔ ایسا سربلند گھوڑا کہ احمد دینار کا سر اس کے سینے سے کچھ ہی نیچے رہ گیا۔ اس کی اگلی دونوں ٹانگیں پوری ایک منزل اوپر کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ یوں تھا کہ گویا گھوڑا سامنے چاند سے پھلانگ کر چشم زدن میں زن سے اس کے سامنے آ ٹپکا ہو۔ وہ ایک بارگی کئی قدم پیچھے ہو لیا۔ دیو ہیکل تازی نے اگلے پاؤں پٹکے تو دھامنی سی ایک ابلا پری چھلانگتی ہوئی اس کے روبرو تھی۔ کاکلوں کا اسودی ابریشم اس کے سیمی سراپے کے غبار کی مانند امڈا پڑا تھا، چمڑے کا چست لباس جیسا کہ سرکس کی بازیگر لڑکیاں پہنتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شمشیر برا تھی، ایسی شمشیر زنی کی مشق میں یا پھر کہیں گھڑ سواری کی تیز رفتاری میں اسپِ زیر زانو کو ہشکارنے اور زخم دانے میں کام آتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ادائے دلبری کے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھ آئی، اتنا آگے کہ اس کے ننھے سے ستواں ناک کے پھڑپھڑاتے نتنوں سے تارے نفس ہلکے سے ہلتا ہوا بھی محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گے، آنکھیں جھپکائے بغیر اچانک اس نے کہہ دیا تھا۔ میرا نام پازوکا بوک ہے، یہاں کے جلیل القدر جاگیردار فرینکس بوک کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا مہربان باپ اس لحاظ سے دنیا کا بد نصیب انسان ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھا، منہ سے گونگا اور کانوں سے بہرا ہے۔ وہ ایک دم پلٹ کر چاند کی جانب دیکھتے ہوئے پھر بولنے لگی، میں ہی اس کی آنکھیں، زبان اور کان ہوں، بلکہ میں ہی اس کا دماغ، طاقت اور آخری امید بھی ہوں۔ 2 قدم سمندر کی طرف بڑھ کر پھر بتانے لگی، یہاں سے 40 فرنوس پرے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں کا حکمران میرا چچا زاد ہے، جو بڑا مکار، عیاش، ضدی اور جنگجو ہے۔ وہ ہماری اس جاگیر پہ اپنی حریصانہ نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ وہ مجھے اپنی ملکہ بنا کر یہاں کی ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ بجلی کسی صورت سے اس کے روبرو کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الفاظ چباتے ہوئے کہنے لگی، مگر میں اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ پھر ایک دم جیسے اسے دورہ پڑا، وہ ہوا میں شمشیر زنی کرنے لگی، گویا کئی شمشیر زنوں میں گھری ہوئی ہے اور ایسے میں وہ اکیلی ان سے نبرد آزما ہے۔ یکے بعد دیگرے سب کو تہہ تیغ کرنے کے بعد وہ اچانک بائیں ہاتھ سے نوک پکڑے ہوئے شمشیر برا کا نیم دائرہ سا بنا کر احمد دینار کی جانب دیکھتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہنے لگی، میں اس پاگل کتے کی آنکھیں سب سے پہلے اس طرح نکالوں گی۔ پھر ایک خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور گھوڑا یوں بگٹ اچھل کر بھاگا گویا اس نے اندھیرے میں بھوت دیکھ لیا ہو، مگر وہ خود احمد دینار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہیں کھڑی تھی، اور شمشیر برا بھی نیم دائرے کی صورت کھنچی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھی۔ جو ہی گھوڑے نے آدھا دائرہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے پورا کیا،
اور دائیں جانب برابر پہنچا ہی تھا کہ بغیر ادھر دیکھے کھینچی ہوئی شمشیر کی نوک اس نے چھوڑ دی۔ شمشیر تڑپ کر اچھلی اور اپنے ہی زور پر گھوڑے کی جانب لپکی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے کی بائیں آنکھ سے دائیں آنکھ کے پار تھی۔ شمشیر کا دست قبض نہ ہوتا تو تیر کی طرح دوسری جانب سالم ہی نکل جاتی۔ بدمست گھوڑا اپنی روش اور زور میں بہت دور تک بھاگتا چلا گیا۔ اسے تو احساس تک بھی نہ ہوا ہوگا کہ ایک لہجہ میں اپنے ڈیلے نکلوا چکا ہے اور اب وہ اندھیرے میں اندھا بھاگ رہا تھا۔ آخر وہ بہت آگے روشنی کے مینار کے قریب ایک پتھریلی دیوار سے ٹکرا کر ڈھہ گیا۔ احمد دینار کے تو دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہت سا ٹھٹھرا سہما سا وقت ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ احمد دینار اس کی عسکری تربیت کا کمال دیکھ کر ششدر سا رہ گیا۔ وہ ایک سراپا قیامت، آتش فشاں پہاڑ اور کانپتی کڑکتی بجلی سی بنی سامنے کھڑی تھی، اور کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی اس نے اپنے بارے میں مختصر سا بتایا تھا، اسے سن کر اور اس کے ارادے، خیالات اور یہ گھوڑے کی آنکھیں بغیر دیکھے نشانہ باندھے نکالنے اور تلوار پھینکنے کی مشاقی اور اس کی پھرتی نے احمد دینار کو خاص متاثر کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ابھی تک خاموشی کی اتھل سی دھند تنی ہوئی تھی۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں اپنی اپنی کھچڑی پکا رہے تھے۔ اچانک اسی قبیل کا ایک اور تازہ دم گھوڑا منہ میں وہی شمشیر پکڑے سر پٹ بھاگتا ہوا آیا اور بڑی آہستگی سے اور تمیز سے سر جھکا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شمشیر پہ تازہ تازہ خون کے نشان موجود تھے۔ بازوکا نے گھوڑے کی جانب بغیر دیکھے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے شمشیر لے لی۔ اسی کی عیال سے خون صاف کرتے ہوئے پیار سے گھوڑے کو پچکارا، پھر اس کے ماتھے اور تھوتنی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے احمد دینار سے پوچھنے لگی، تمہارے کاروان کے ماتھے پہ ایک خوبصورت سا چاند تارا سجا ہوا ہے۔ احمد دینار فوراً بول اٹھا، ہاں، وہ چاند تارا میں نے بنایا ہے۔ آہنگری سیکھنے کے بعد جو چیز میں نے سب سے پہلے بنائی تھی وہ یہی چاند تارا تھی۔ میری مرحوم ماں نے میرے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا تھا کہ میرا فرزند بہت بڑا آہنگر بنے گا۔ میرا بیٹا اس کام میں ایسے ایسے نمونے بنائے گا جو پہلے کسی نے نہ بنائے ہوں۔ احمد دینار، تمہاری ماں نے تمہارے متعلق بالکل صحیح پیش گوئی کی تھی۔ تم واقعی آہنگری میں ایسے نادر نمونے تخلیق کرو گے کہ آنے والے زمانے میں بھی تمہارا نام یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ احمد دینار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ شمشیر برا کو دونوں ہاتھوں سے تولتے ہوئے بتانے لگی، تمہارا نام چاند تارا کے نیچے لکھا ہوا تھا، جس پہ میری اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ پھر یہ کہ چاند تارا کے ساتھ اسی کا نام ہی ہو سکتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ عربی پڑھنا جانتی ہیں۔ ہاں، میں یقیناً عربی پڑھ سکتی ہوں، بلکہ لکھ اور گزارے لائق بول بھی سکتی ہوں، کیونکہ میری ماں مسلمان تھی۔ خیر، تم اس وقت اس بات کو چھوڑو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی نئی سکونت گاہ پسند آئی اور یہاں کسی چیز کی کمی تو محسوس نہیں ہوئی؟ یہاں کا موسم معتدل، زمینیں زرخیز، لوگ محبت کرنے والے، ہنس مکھ، اور یہاں کا جاگیردار مہربان ہے۔ قدرے رنجیدہ اور سنجیدہ سے احمد دینار نے جواب دیا، آپ بھی اپنے مہربان باپ کی طرح مہربان ہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ میری پیشہ ورانہ ہنر مندی کی وجہ سے میری قدردان بھی ہیں، اور جس اجلت، عزت، محبت سے آپ نے ہم مصیبت زدوں کی اعانت فرمائی اور ہمیں سہارا دیا، اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے، اور تہہ دل سے یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ محنت، ہنر، جان جس طرح سے بھی بن پڑے، ہم آپ کی اطاعت گزاری میں کوئی دقیقہ فروا گزاشت نہ رکھیں اور ہمارا شمار آپ کے ادنا سے جانثاروں میں ہو۔ بازوکا احمد دینار کی مہر و وفا، ذہانت و فطانت کی خوشبو سے مہکتی ہوئی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ اسے احمد دینار کو کھوجنے اور پھر پہچاننے میں شمع بھر بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ یقیناً وہی تھا جسے اس نے کئی بار اپنے خواب میں دیکھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا، اتنی بار اور ایسا کہ اب اسے دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ جیسے اس کے نصیبوں میں صرف ایک ہی خواب لکھ دیا گیا تھا، بہت بڑا جنگل جس میں درخت، پہاڑ
جانور، جھاڑیاں، ندی نالے، پھل پھول، پتے، کانٹے، گھاس پھوس، پرندے، چرندے، درندے، سب کچھ لوہے کا ہے۔ ندی نالوں میں بہتا شفاف چمکتا ہوا سیماب، پتھر، کنکر، چٹانیں، ہر طرف لوہا ہی لوہا۔ اس جنگل کے درمیان ایک آتش فشاں لوہے کا پہاڑ ہے جس کے دہانے سے گرد و غبار کے غلیظ بادل سے نکلتے رہتے ہیں۔ چاند سورج کی کرنیں اور گرم ہوائیں بھی لوہے کے ذرات کی صورت میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس جنگل میں اس کے علاوہ ایک نوجوان ہے جو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ بھی آہن گر ہے۔ خدا جانے کہاں سے اس نے لکڑی اکٹھی کر کے ایک بڑا سا خوبصورت اور مضبوط رتھ بنایا ہوا ہے۔ اس رتھ کے آگے ماتھے پہ چاند ستارہ سجا ہوا ہے اور ساتھ کلمہ شریف بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ آتش فشاں زندہ ہونے سے پیشتر ہی وہ اس رتھ پہ سوار ہو کر اس آہنی جنگل سے کہیں بہت دور نکل جائے۔ اس کے پاس رتھ کے آگے جوتنے کے لیے بیل نہیں ہے۔ وہ ہر بار اسے بیلوں کی جوڑی دیتی ہے، اس شرط پہ کہ وہ اسے بھی اس لوہے کے جنگل سے نکال کر لے جائے، مگر جوں ہی وہ بیلوں کی جوڑی رتھ کے آگے جوتتا ہے، بیل فوراً لوہے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جتنوں سے ایک اور جوڑی بیلوں کی تیار کرتی ہے، مگر سب کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کام صدیوں سے کر رہی ہے۔ یہی خواب وہ ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل سے دیکھ رہی تھی، جس کی تعبیر شاید اسے احمد دینار کی صورت میں نظر آئی۔ احمد دینار کے ساتھ اس کی یہ مہربانی بھی شاید اسی خواب پریشان کی شاہد تھی۔ اس نے صبح سے لے کر 1 گھنٹہ پہلے تک اپنے خاص کارندوں سے کئی بار بیلوں کی حالت کی تصدیق کروا لی تھی کہ بیل کہیں لوہے میں تبدیل تو نہیں ہو گئے۔ احمد دینار اس کی مسلسل خاموشی سے خوف زدہ سا ہو کر التجا بھرے لہجے میں کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، اگر اس خستہ حال اور بے علم و بے ادب سے کوئی لفظ گستاخی کی ذیل میں نکل گیا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ پاس ادب میں جواب کے انتظار میں سرنگوں سا ہو گیا۔ ایک لمبا سا وقفہ خاموشی پھر درمیان میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ جب پازوکا اپنے خواب کے حصار و اثر سے باہر نکلی تو احمد دینار سراپا سپاس و نیاز بنا سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کیا کچھ پازوکا سے کہا، شاید پازوکا نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ اب اسے کسی اور زاویہ نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کسی تناور شاہ بلوط کے مانند نکلتا ہوا قد، عربی نسل ہونے کے ناطے ملیح رنگت، روشن روشن واضح سے خد و خال، گھنگریالے سیاہ بال، اٹھتی ہوئی گردن پہ مضبوط جبڑا، چھریرا سا مگر مضبوط کاٹھی کا جسم، آنکھوں میں سیاہ موتیوں کی سی آب اور فراخ فروزہ ماتھے پہ اقبال مندی کی تب و تاب۔ بالکل وہی خواب، وہی دھواں دھواں خد و خال۔ یہ کچھ تصور میں آتے ہی وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ احمد دینار نظریں جھکائے یوں کھڑا تھا جیسے وہ اپنے کسی ناکردہ جرم کی سزا سننے کے لیے قاضی القضاء، مطلق العنان، حاکم وقت یا کسی باجبروت بادشاہ اثر کے روبرو اپنی شاہ رگ شمشیر کی دھار پہ دھرے منتظر کھڑا ہو۔ بازوکا کو شاید اس کی یہ ادا پسند آ گئی تھی۔ ادائیں بھی بڑے بڑے معجزے، انہونیاں، تماشے اور چمتکار دکھاتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل آنے کے ڈھنگ نرالے ہوتے ہیں، دل آیا گدھی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ من کی موج اور مرضی کی کھوج، مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی، عشق نہ دیکھے جات اور بھوک نہ بھالے بھات۔ راجے کی فقیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، 7 ضلعوں کا مالک ڈومنی پہ دل ہار بیٹھتا ہے، 7 گبروؤں کی لاڈلی چمار کے گھر میں چلی جاتی ہے، کوئی ہیرا چاٹ لیتی ہے تو کوئی زہر پی لیتی ہے، شکنتلا تو کوئی میرا، کوئی لیلا، سسی تو کوئی سونی، گل مکئی تو کوئی ہیر۔ اس طرح مردوں میں بھی بڑے ذی جاہ و حشمت بہادروں، ناموروں اور کچھ معمولی سے لوگوں نے اس میدان عشق میں بڑے بڑے مار کے سر کیے اور تاریخ یا داستانوں میں اپنے نام سنہری حروف میں لکھوائے۔ یہ سارے کارنامے اور تماشے اسی دل آنے کے ہیں، اور یہ دل کم بخت ضروری نہیں کہ کسی اچھی، قیمتی اور خوبصورت چیز پہ ہی آئے۔ یہ بھوتنی، چڑیل، انتہائی بدصورت عورت اور چور ڈاکو، نشئی، پھکڑ اور بے حد غلیظ اور کم ذات پہ بھی آ سکتا ہے، بس موقع محل، وقت کی گردش، سمے کی مناسبت و موافقت، موڈ، ماحول
اور مقدر کی پذیرائی اور قہربائی پہ موقوف ہے۔